حکومت وقت کا جو کام ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کو میڈیا کی سکرین پر ڈیفینڈ کرنا. وزیر اطلاعات کو یہ کہنا چاہیے موجودہ حکومت نے اس دوران پاکستان کو کتنا ریلیف دلایا ہے، افغانستان کے ساتھ معاملات کو کس طریقے سے ٹیکل کیا ہے. ایسا لگ رہا ہے اسٹریٹجی وہ اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے. آج حکومت نے 2/3 اکثریت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارے. ہمارے اسپیکر ہیں قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب، الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کو یہ تسلی نہیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی گڑبڑ آ جائے. پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ اپنے اتحاد کو دلوا دی جائیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اتحاد کو بھی دلوا دی جائے. ایوان صدر کے ٹھنڈے کمروں میں پیسٹری، سینڈوچ، پیٹیز اور کھانے تک کا ذکر ہوتا رہا اس اجلاس میں. نہیں آیا تو کہیں وہ فلسطین کا درد تکلیف نظر نہیں آیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑا زور لگایا گیا آئینی ترمیم کے حوالے سے. یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے. انہوں نے کہا جب یہ طے ہوا کہ یہ مارشاء اللہ نہیں لگا سکتے تو انہوں نے کہا آئین میں ہی تبدیلی کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. اس وقت جو سسٹم خیر 8 فروری سے بہت پہلے سے سمجھ آ رہی ہے، لیکن اب کم از کم واضح طور پر یہ بات نظر آ رہی ہے کہ فیصلے اور اس کا عمل درآمد اور یہ تمام چیزیں یہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ذمہ لے لیا. اور حکومت وقت کا جو کام ہے نا وہ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کو میڈیا کی سکرین پر ڈیفینڈ کرنا. مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ چاہے اس کے کہ ہمارے وزیر اطلاعات کو یہ کہنا چاہیے اپنی کارکردگی کے حوالے سے بتائیں، اپنی موجودہ حکومت نے اس دوران پاکستان کو کتنا ریلیف دلایا ہے، کن مشکلوں سے نکالا ہے، ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں کیا پیش رفت کی ہے، افغانستان کے ساتھ معاملات کو کس طریقے سے ٹیکل کیا ہے، دیگر یہ تمام چیزیں. ایون ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، ان کو چاہیے کہ ان کی وزارت دفاع کے حوالے سے معاملات کو پبلک کے سامنے پیش کریں، بتائیں کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں ان کی وزارت. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے اور موجودہ جو سیاسی حکومت ہے وہ صرف اور صرف اس کو ڈیفینڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہاں، اب یہ ایک سوال ضرور ہے کہ کیا بہت سی چیزوں میں ہماری موجودہ سیاسی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ لوپ میں لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی ہے. یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ضرور نظر آ رہی ہے. ہماری موجودہ سیاسی حکومت جو ہے لگ رہا ہے ایسا کہ کچھ نہ کچھ کوشش کر رہی ہے، اور شاید انہیں یقین ہے بھی نہیں، کیونکہ ایک کے بعد ایک پلان ضرور جس کو کہتے ہیں بیک اپ پلان، پلان اے اور بی ختم ہو گیا، اب بیک اپ پلانس کے اوپر ہے کہ شاید وہ نہ ہو، شاید وہ نہ ہو، شاید وہ نہ ہو. یہ ہے آج حکومت نے 2/3 اکثریت حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، اور ایک اور طریقہ حکومت نے اس کو شروع کیا ہے جسے میں بیک اپ پلان بتا رہا ہوں. اس بیک اپ پلان کے مطابق ہمارے اسپیکر ہیں قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب، انہوں نے دوسری بار پھر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک عدد ایکٹ ہم نے الیکشن ایکٹ پاس کیا تھا مخصوص نشستوں کے فیصلے کے آنے کے بعد، اور اس ایکٹ کی روشنی میں یہ طے ہوا تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں نا وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی جائیں گی. اس کے بعد ہم نے ایک عدد خط لکھا، یعنی ہمارے جو جسے کیا کہتے ہیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ایاز صادق صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ابھی تک آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے حکم کے مطابق جو مخصوص نشستیں ہیں نا وہ آپ نے ہمیں نہیں دی، پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دینی، وہ آپ نے ابھی تک ہمیں نہیں دی. اچھا، یہ تیسرا پلان ہے. یہ بیسکلی سب کا سب جو ہو رہا ہے نا یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ بہتر، کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایفیشنسی دکھانے کے حوالے سے ہو رہا ہے. پہلا کام ہو چکا جی مخصوص نشستوں کا فیصلہ، اس کے اوپر الیکشن ایکٹ. دوسرا کام ہو چکا جی وہ جو اختلافی نوٹ پہ جو 2 درج تھے مخصوص نشستوں کا، کہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ غیر آئینی حکم ہے سپریم کورٹ کا تو اس پہ نہ مانے، اور اس کے اوپر یہ تمام بیس بناتے ہوئے ایک کے بعد دوسرا جو خط ہے یہ چیز آئی ہے. پھر 63A کا آپ نے ریویو دیکھا، اور ریویو کا بھی مقصد صرف اور صرف اس کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. چاہے اس کے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانی پٹیشن ہے، حالانکہ اس سے بھی بہت پرانی ریویو کی پٹیشنز تھیں لیکن وہ نہیں لگی. لیکن مخصوص سینیریو کے اندر اس کو دیکھا جائے تو یہ تیسرا تھا. لیکن اس کے باوجود حکومت کو یہ تسلی نہیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی گڑبڑ آ جائے، تو کیوں نہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ اپنے اتحاد کو دلوا دی جائیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اتحاد کو بھی دلوا دی جائے. تو قومی اسمبلی کے اسپیکر نے خط لکھا اور اس پر کیا کیا جی، الیکشن کمیشن نے کل ایک اہم ترین اجلاس بلا لیا، اور اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس الیکشن ایکٹ کی وجہ بنا کر مخصوص نشستوں کے فیصلے کو جو سپریم کورٹ کی طرف سے اکثریتی بینچ کی طرف سے اس کا کیا جواب دیتا ہے. اس سے شاید آئینی ترمیم تو ہو جائے گی لیکن بعد میں یہ چیلنج بھی ہوگا، کیونکہ اب تک جتنی خبریں ہیں اس کے مطابق تو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ نیکسٹ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہیں، اور یہ وہی چیف جسٹس ہوں گے منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے مخصوص نشستوں کا
ایک ایک آرڈر کا ایک ایک لفظ اپنے ہاتھوں سے لکھا. تو کہیں نہ کہیں یہاں یہ کوشش تو ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جی کل ایوان صدر میں فلسطین کے حوالے سے ایک کانفرنس ہوئی، آزادی فلسطین کے حوالے سے، جس پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے تمام سیاسی زعماء اس میں موجود تھے. بہت عرصے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے دائیں بائیں آصف علی زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی نظر آئے. سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فلسطین کانفرنس ہے اور اس پہ کوئی بہت بڑا اعلامیہ آئے گا. اعلامیہ آیا ڈیفینیٹلی، اور اب ہم اس کے اوپر کچھ کام کرنے کے حوالے سے بھی اسحاق ڈار صاحب نے جب اعلامیہ بتایا کہ ہم پورے دنیا میں اپنے اس اعلامیہ کے حوالے سے بتائیں گے کہ امت مسلمہ کو کیا کام کرنا ہے، ہماری ریزرویشنز کیا ہیں فلسطین کے حوالے سے. لیکن یہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو لوگ باڈی لینگویجز سے واقف ہیں، جو لوگ فیشل ایکسپریشن سے واقف ہیں، تو اتنا پتہ چل گیا کہ ایوان صدر کے ٹھنڈے کمروں میں پیسٹری، سینڈوچ، پیٹیز اور کھانے تک کا ذکر ہوتا رہا اس اجلاس کے دوران. نہیں آیا تو کہیں وہ فلسطین کا درد تکلیف نظر نہیں آیا سوائے چند ایک خطابات کے علاوہ جو میں نے اس وقت نوٹ کیے. اصل چیز یہ تھی کہ اس اجلاس کے بعد بیسکلی جو محفل سجائی، اس محفل کے بعد جو گفتگو ہونی ہے ایوان صدر میں، اور وہ جو 4 بڑے بیٹھ کے کریں گے، جس میں صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں گے، میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں گے، جس میں شہباز شریف صاحب ہوں گے اور مولانا فضل الرحمان تو ہوں گے، اور بلاول صاحب کی بھی بیٹھنے کی جگہ ادھر ہوگی. تو اصل چیز یہ ہے، وہ اس کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑا زور لگایا گیا آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور مولانا صاحب نے اسی وقت اس پیر پہ کم از کم انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے مبہم سا ایک جواب دیا. انہوں نے کہا جی اس وقت آپ سے بات چیت میں اس لیے نہیں کر سکتا، اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میری جو جمعیت ہے اس کی ابھی تک جو تنظیم سازی ہے وہ نہیں ہو سکی. میں اور سرو غفور حیدری صاحب ہیں جو عہدہ رکھتے ہیں، میں تنظیم کے بغیر اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا، تو سو آئی نیڈ سم ٹائم. تو جو مجوزہ ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ 80% تیار کر لیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے، اور وہ اگلے 2 سے 3 دن میں نا وہ مسودہ نا جلد حکومت یا وہ مذاکراتی ٹیم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. تو بہرحال یہ کنفرم ہے کہ نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی کرائی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ ساری کی ساری پکچر جو ہے نا، جو حکومت کی جو تگ و دو ہے، وہ صرف اسی کے لیے ہے کہ کسی طریقے سے آپ آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی ایسا کام کر جائیں کہ کوئی ایک کے بعد ایک بیک اپ پلان ضرور تیار ہو جائے. اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں کچھ انکشافات سے ریلیٹڈ. انکشاف کی ہے فواد چودھری غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ کہ آئینی ترمیم ہے، اور آئینی ترمیم کے پہ اختلافات تو ہیں، اور جوڈیشری کے اندر بڑے زبردست شدید قسم کے اختلافات ہیں، اور ایک لاوا پکر ہے، کچھ لاوا نظر آ رہا ہے، کچھ بیک اینڈ کے اندر بھی چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا لاوا ہے کہ اس کو کس طریقے سے تشکیل دیا گیا، کس طریقے سے چنڈی کرایا گیا جسٹس منیب صاحب کو، کس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب کے بغیر ہی وہ کمیٹی تشکیل دی گئی، پھر اس نے کس طریقے سے 68(3)A کا بینچ تشکیل دیا، پھر کس طریقے سے سماعت کے دوران ہی فیصلہ بھی آ گیا. یہ تمام چیزیں، اور اس میں وہ لفظ کبھی میں نہیں بھول سکتا جس میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا یہ جملہ تھا کہ جو تھوڑی بہت ہمدردی تھی نا پاکستان تحریک انصاف سے، وہ بھی ختم ہو گئی. یہ ہمارے سٹنگ جج نے اپنی اس سماعت کے دوران بات بولی تھی. تو اس سارے تناظر میں نا یقیناً ججز اپنی آپشنز پر غور کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور ججز اگر استعفیٰ دے دیں نا سر، وکلا فرٹرنٹی کا بہت پریشر ہوتا ہے، بہت تگڑا پریشر ہوتا ہے، اور اس پریشر کو جھیلنا سم ٹائم بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پریشر کا اندازہ یہ لگا لیں کہ ایک روز پہلے جب اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کونسل اور دیگر کے حوالے سے وکلا کنونشن، آل پاکستان وکلا کنونشن بلایا گیا، اس کا جو اعلامیہ ہے نا، اس اعلامیہ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وکلا کے اندر کس قسم کی تحریک چل رہی ہے، اس صورتحال کو وکلا کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اقدامات کو وکلا کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور ججز کے کیے گئے فیصلوں کو، اور اسپیشلی آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ایک سرٹن کوشش چل رہی ہے، وکلا کیا دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، وکلا کا اعلامیہ میں ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کو ہی ہم مسترد کرتے ہیں، آئینی عدالت کے قیام کو ریاست کو، جی ہاں، ریاستی کوشش قرار دیا، حکومتی کوشش نہیں. انہوں نے کہا ریاستی کوشش، یعنی ادارے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے. اور بلکہ انہوں نے کہا کہ مارشل لا سے اس کو تشبیہ دی ہے. انہوں نے کہا جب یہ طے ہوا کہ یہ مارشل لا نہیں لگا سکتے تو انہوں نے کہا آئین میں ہی تبدیلی کر دیں. اس طرح کی گفتگو ہوئی اس اجلاس کے اندر. اور اب یہ چیز ہے،
فواد چودھری صاحب تھوڑے باخبر بھی ہیں، تو انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ 11 جج لاہور ہائی کورٹ کے اور 6 سے 7 جج سپریم کورٹ کے یہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا کلیم ہے، بہت بڑا کلیم ہے، اور ڈیفینیٹلی بڑے ذمہ دار آدمی کی طرف سے تو ایک میں نے بولا کہ آئینی ترمیم کے اوپر ایک بیک اپ جسے کہتے ہیں احتجاج، وہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کہیں نہ کہیں تیار ہے. اور ویسے بھی آپس کی بات ہے، جب چیف جسٹس کا تعین ہی حکومت وقت کے وزیر اعظم نے کرنا ہو، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہی حکومت وقت نے کرنی، وہ سب سے زیادہ ریزسٹنس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو جوڈیشری تو کمپرومائز ہو گئی نا. ہر جج یہ چاہے گا کہ ظاہر بات ہے وزیر اعظم نے اس کو اس عہدے کے اوپر رکھنا ہے، اس کا انٹرویو، تو ہر جج یہ اپنی پریکٹس کے دوران چاہے گا کہ حکومت وقت کو خوش کر سکے، ایسے فیصلے کر سکے جو حکومت وقت کے حق میں آتے ہوں، تاکہ زندگی میں ایک تو اس کی ACR بھی کلیئر رہے، اور مستقبل میں اس کی ترقی اور جو ایلیویشن جو بھی ہونی ہے اس میں کم از کم اس کا ایک ٹارگٹ رہے. تو پھر تو آٹومیٹکلی جب جج نے فیصلے یہ سوچ کے کرنے ہو، اگر نہیں آپ کو سمجھ آ رہی تو آپ قاضی فائزہ صاحب کا یہ چند مہینے دیکھ لیں، تو آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ تمام فیصلے حکومت وقت کے فائدے کے لیے ہیں، اور جو اس وقت مسلسل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ حاکم کی مرضی سے قاضی فیصلہ دے نہیں ہوتا، قاضی آئین کے اوپر فیصلہ دیتا ہے، قاضی قانون کے اوپر فیصلہ دیتا ہے. لیکن یہاں بالکل پوزیشن ڈفرینٹ طور پر نظر آ رہی ہے، تو آپ کو میرا خیال ہے بہت سی چیزوں کا اندازہ اس بات کا ہو جائے گا. رہی بات فواد چودھری کے مزید انکشافات کی، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے علی امین گنڈا پور صاحب اور محسن نقوی صاحب. محسن نقوی کو پتہ ہے المعروف اسٹیبلشمنٹ ریپرزنٹیٹیو یہی کہا جا سکتا ہے، تو یہ تو بات اب کسی سے ڈھکی چھپی رہی نہیں. ہاں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، ان جن خوشخبریوں کا وہ ذکر کر رہے تھے امین گنڈا پور صاحب، تو ان خوشخبریوں میں میرے حساب سے یہ خوشخبری ہے کہ جو آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ کم از کم SCO کے اجلاس کے بعد ہی ہوگا، اور نہ صرف وہ پیش ہوگا، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوں گے، اور یہ کرتے کرتے کہیں نہ کہیں 23 24 25 تاریخ گزر چکی ہوگی، جس تاریخ سے متعلق بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر 25 تاریخ سے پہلے یہ مسودہ پاس ہو سکتا ہے تو ہو جائے، بعد میں ہمیں تھوڑی مشکل ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.